بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ ویڈیو اس لیے نہیں کہ صرف سن کر گزر جائے، بلکہ یہ ویڈیو ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے، ایک پیغام ہے کہ اگر ہم نے آج خود کو نہ بدلا، اگر ہم نے اپنے اعمال کو نہ سنوارا، اگر ہم نے سچ اور انصاف کو اختیار نہ کیا، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا شمار بھی انہی بدبختوں میں ہو جائے جن کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے چینل حنیف وائس کی پیشکش ہے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہے، آپ تک وہ باتیں پہنچائیں جو آپ کی دنیا اور آخرت کو بدل سکیں، جو آپ کو حقیقت کے قریب لے جائیں، جو آپ کے دل میں خوف خدا پیدا کر دیں، جو آپ کو گناہوں سے روک سکیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہدایت آئے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی آخرت سنور جائے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے اندر شیئر کریں، کیونکہ یہ پیغام صرف آپ کے لیے نہیں، یہ پیغام ہر اس شخص کے لیے ہے جو دنیا کے فریب میں پڑ گیا، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ حقیقت ہے جو ہر کسی کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو فیصلہ کرے گی کہ کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے آج اپنے آپ کو بدلنا ہے یا کل قیامت کے دن پچھتانا ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ عارضی زندگی، عارضی خوشیاں، عارضی کامیابیاں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جو اٹل ہے، جس میں کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں۔ وہ دن جب زمین کانپ اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی کے دانوں کی طرح اڑ جائیں گے، ہر کوئی خوف زدہ ہوگا، ہر نفس کو اپنے انجام کی فکر ہوگی۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو ان ہولناکیوں سے زیادہ خوفناک ہوں گے، جن کے چہروں پر گوشت تک نہیں ہوگا۔ وہ بھیانک شکلیں لے کر ذلت اور رسوائی کے ساتھ گھوم رہے ہوں گے، لوگ انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو رہے ہوں گے، ان کی بدبختی ہر کسی پر زہر ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا، نہ حق مال کھایا، والدین کی نافرمانی کی، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، تکبر کیا، لوگوں کے حقوق سلب کیے، سود کھایا، رشوت لی، حرام کمائی کو اپنی زندگی کا اصول بنا دیا، دین کے نام پر دھوکہ دیا، سچ کو چھپایا، انصاف کا خون کیا، کمزوروں کو ستایا، اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، اللہ کی دی ہوئی مہلت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا، وہاں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، ہر کسی کو اس کے لیے اس کا بدلہ ملے گا، ہر کسی کو اگر کسی نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس دن جھوٹے بہانے کام نہیں آئیں گے، کسی کی چلاکی نہیں چلے گی، کسی کا دھوکہ کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ ظالم اپنی بدعمالیوں کی بوجھ تلے ہوں گے، دھوکہ بازی اپنی ہی چالاکیوں میں پھنس چکا ہوگا، ہر دھوکہ باز اپنی چالاکی میں پھنس چکا ہوگا، جھوٹا اپنے جھوٹ کے شکنجے میں کسا جا چکا ہوگا، اور دنیا میں نہ حق مال جمع کرنے والے اپنے مال کے بوجھ میں دب رہے ہوں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب ایک پکار ہوگی، آج ہر کوئی اپنے عمل کے ساتھ کھڑا ہوگا، آج کوئی ظلم نہ ہوگا اور کسی پر ذرا برابر بھی زیادتی نہ ہوگی۔ لیکن کچھ بدقسمت بد نصیب ایسے ہوں گے جو سب سے زیادہ خوفناک انجام میں مبتلا ہوں گے۔ ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، ان کی ہولناک شکلیں دیکھ کر لوگ کانپ رہے ہوں گے، لوگ کانپ اٹھیں گے، ان کے انجام سے لرز جائیں گے، ان کے قریب جانے سے ڈریں گے لوگ، ان کے چہروں کے مسخ شدہ حالت میں چیخ چیخ کر بتا رہے ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گناہوں میں ڈوب رہے تھے، نافرمانی میں آگے بڑھ رہے تھے، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالتے رہے، مگر آج کوئی انہیں بچانے والا نہیں،
وہ جو دنیا میں کمزوروں پر ظلم کرتے تھے آج وہ سب سے زیادہ کمزور بن چکے ہوں گے، وہ جو ناحق فیصلے کرتے تھے آج وہ خود بدترین فیصلوں کا شکار ہوں گے، وہ جو لوگوں کا مال لوٹتے تھے آج ان کے ہاتھ خالی ہوں گے، وہ جو تکبر میں مست تھے آج ان کو کوئی بھی حیثیت نہ ہوگی، وہ جو اپنے گناہوں پر پردے ڈال کر جیتے تھے آج ان کے چہروں کی بدحالی سب کچھ سحر کر دے گی۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب انسان جب انہیں احساس ہوگا کہ کاش انہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کو درست کر لیا ہوتا، کاش وہ سچ پر چلتے، کاش وہ ظلم نہ کرتے، کاش وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ تو کرتے، مگر افسوس اب وقت ختم ہو چکا ہوگا، اب پچھتاوا ان کے کسی کام نہیں آئے گا، آج ان کے چہرے ان کے اعمال کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسی خوفناک انجام کے بارے میں ہے، یہ ان بد نصیب لوگوں کی حقیقت بیان کرنے کے لیے ہے جن کے چہرے قیامت کے دن مسخ ہوں گے، جو ذلت و رسوائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ پیغام ہر اس شخص کے لیے ہے جو دنیا کے دھوکے میں پڑ کر اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، جو حرام کو حلال سمجھ کر کھا رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، جو سچ کو دبا رہا ہے، جو تکبر میں مبتلا ہے، جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، جو دوسروں کے حقوق سلب کر رہا ہے، جو دین کو پس پشت ڈال چکا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈال دے گا اور بغیر گوشت کے چہروں کے ہوں گے۔ اس میں پہلا شخص بوڑھا زانی ہے جو اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں گناہوں سے بچنے کے لیے زیادہ محتاط ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بدکاری سے باز نہیں آتا، جو اس کے دل کی سختی اور اللہ کے خوف کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا گمراہ پیشوا، یعنی وہ رہنما جو لوگوں کو ہدایت دینے کی بجائے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے افراد جو اپنے عہدے یا علم کو غلط استعمال کر کے دوسروں کو غلط راستے پر چلاتے ہیں، وہ نہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کے گناہوں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ تیسرا شخص وہ جو شراب کا عادی ہے، جس نے شراب کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا ہے، اس حرام چیز سے باز نہیں آیا، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سخت وعید بھی دی تھی۔ چوتھا والدین کا نافرمان ہے، جو اپنی ماں باپ کی عزت اور خدمت نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ اسلام میں والدین کی اطاعت اور خدمت کو جنت کے دروازوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے، اور جو ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ پانچواں چغل خور ہے، جو لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے اور ان کے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کرتا ہے۔ چغل خوری ایک ایسا گناہ ہے جو سماج میں بد اعتقادی اور نفرت کو بڑھا دیتا ہے۔ چھٹل جھوٹا گواہ، جو جھوٹی گواہی دے کر کسی بے گناہ کو نقصان پہنچاتا ہے یا کسی ظالم کی مدد کرتا ہے۔ جھوٹی گواہی کو قرآن اور حدیث میں بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ظلم اور نا انصافی کو فروغ دیتا ہے۔ ساتواں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا شخص، جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے سے انکاری ہوتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ دینا فرض ہے اور اسے نہ دینا غربا اور مساکین کے حقوق غصب کرنے کے مترادف ہے۔ آٹھواں سود خور ہے، جو سود لیتا ہے یا دیتا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں سود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ سودی نظام معیشت میں ظلم اور استحصال کو فروغ دیتا ہے اور غریبوں کی مزید بدحالی کر دیتا ہے۔ نواں شخص ہے جو دوسروں کے مال پر ناجائز قبضہ کرتا ہے یا کسی کا حق غصب کر لیتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں اگرچہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ 10واں شخص نمازوں کا چور ہے، یعنی وہ جو نماز میں سستی کرتا ہے یا وقت پر ادا نہیں کرتا،
نماز دین کا ستون ہے اور اسے چھوڑنے والا دین کو کمزور کر دیتا ہے۔ ایسے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہوتے ہیں اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ حدیث یہ حدیث پاک ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے تاکہ رحمت کے حقدار بن سکے۔ قیامت ایک یقینی چیز ہے، ہر حال میں پیش آنے والی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں متعدد بار قیامت کے بارے میں ذکر کیا ہے، اس کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے۔ یہ دن ایسا ہوگا جب زمین اپنی تمام چیزیں اگل دے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے اور سورج سوا نیزے پر آ جائے گا۔ لوگ خوف کے مارے دیوانے ہو جائیں گے، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی اور ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ لوگ بدحواسی کے عالم میں بھاگ رہے ہوں گے کہ کوئی کسی کا پریشان حال نہ ہوگا۔ نیک لوگ اس دن خوش ہوں گے کیونکہ وہ اللہ کے وعدے کے مطابق جنت کے حقدار ہوں گے، جبکہ بدکار لوگ حسرت اور ندامت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ سور پھونکا جائے گا جس سے ساری مخلوقات ہلاک ہو جائیں گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، وہ سب زندہ ہو کر میدان محشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے اعمال کا حساب لے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر چھوٹے بڑے عمل کو پیش کیا جائے گا، حتیٰ کہ زمین پر پڑنے والا ذرہ برابر عمل بھی لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے جبکہ برے لوگ حسرت کے مارے رو رہے ہوں گے۔ میزان اعمال قائم ہوگا جس میں ہر انسان کے اعمال تولے جائیں گے، جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوگا اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ خسارے میں رہے گا۔ جہنم کی خوفناک مناظر دیکھ کر گناہ گاروں کی حالت غیر ہو جائے گی۔ جہنم ایسی جگہ ہوگی جہاں کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہوگی۔ جہنمیوں کو زقوم کا درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا جو ان کی حلق میں کانٹوں کی طرح چبھے گا، انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ ان کے جسم بار بار جلیں گے، دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہیں۔ جنت کے مناظر انتہائی دلکش ہوں گے، وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ بھوک، نہ پیاس، جنتی ہمیشہ خوش رہیں گے۔ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، انہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جس سے بڑھ کر جنتیوں کے لیے کوئی سعادت نہیں ہوگی۔ اس دن سب سے بڑی شرمندگی ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، نمازوں میں سستی کی، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، ظلم کیا اور حق تلفی کی۔ ان کے منہ کالے ہو جائیں گے، وہ چیخیں گے اور کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، مگر اب واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا مقام دیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ حساب شروع ہو، پھر ان کی سفارش سے پہلے بہت سے گناہ گاروں کو معاف کر دیا جائے گا۔ میزان کے بعد پل صراط سے گزرنا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہر شخص کو اس پر گزرنا ہوگا، کچھ روشنی کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ تیز دوڑیں گے، کچھ آہستہ چلیں گے، کچھ گر گر کر جہنم میں جا گریں گے۔ اعمال کے مطابق روشنی دی جائے گی، نیک لوگوں کے پاس مکمل روشنی ہوگی جبکہ گناہ گاروں کی روشنی بجھتی رہے گی۔ اس دن کی سختی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انبیاء بھی یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ میرے نفس کو بچا۔ ماں اپنے بیٹے کو، بھائی اپنے بھائی کو اور دوست اپنے جگری دوست کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ یہ دن اللہ کی کبریائی کے اظہار کا دن ہوگا۔ اس دن بادشاہیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، کوئی اور خود کو بڑا نہیں کہہ سکے گا۔ فرشتے صف و صف کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا
کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے۔ دنیا کے مال و دولت، رتبے اور تعلقات سب بیکار ہو جائیں گے، صرف ایمان اور نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اس کے احکامات پر چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور جو دنیا کی فانی لذتوں میں مگن رہا، اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا، وہ ناکام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بارہا قرآن پاک میں اس دن سے خبردار کیا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ قیامت کا دن قریب آ رہا ہے، اس کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش و مغفرت طلب کریں اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزاریں تاکہ اس دن کی سختیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل حنیف وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو اسلامی بیانات، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہدایت بخش باتیں اور قیامت، جنت، جہنم، نیکی اور گناہ کے بارے میں تفصیلی ویڈیوز ملیں گی۔ ہماری کوشش ہے کہ دین کی حقیقی تعلیمات کو عام کیا جائے تاکہ ہم سب فکر آخرت کریں اور آخرت کی تیاری کر سکیں۔ مزید اسلامی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔